اس نے سوال کیا کیا درود کی محفلیں جمانا درست ہے، اور ہم کو اگر کوئی درود کی محفل میں دعوت دے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا بہت 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 افضل عمل ہے اور ایک بڑی افضل عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے یہ؟ اللہ راضی خوش ہوتا ہے اس سے جو اس کے نبی پہ درود بھیجتا ہے، چونکہ اللہ کے جو محبوب لوگ ہیں ان سے ہم محبت کریں گے تو یہ بھی شرعی عبادت ہو جاتی ہے پھر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب بندے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ پہ درود بھیجنا بہت 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 افضل عمل ہے اور ایک افضل عبادت کرنا چاہیے۔ ایک ایسی عبادت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، انسان بھی درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہمیں بھیجنا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو یہ بہت افضل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور درود کے اندر میں سمجھتا ہوں درود کی اقسام میں نے پورے صحیح درود کتنے ہیں وہ سب رکھ دیا ہے، وہ لیکچر انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا کبھی، تو آپ دیکھیں کہ درود شریف کے فضائل اور کون کون سے درود ثابت ہے۔ میں نے ہر درود پڑھ پڑھ کے اس میں رکھا ہے، انشاءاللہ اسکرین شاٹس بھی آ جائیں گے، آپ اس میں دیکھیں تو بہت کم درود ثابت ہے۔ درود میں سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور سب سے چھوٹا درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ چھوٹا درود کہاں ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا کہ جب قیامت سے پہلے عیسیٰ آئیں گے تو یہ اللہ کے رسول نے عیسیٰ علیہ السلام پہ درود کیا الفاظ بھیجا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا پتہ چلا یہ درود بھیجا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، چونکہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ یہی درود بھیجا، تو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا ہے، تو آپ وہ کچھ نہ ہو تو یہ ضرور بھیجیں۔ لیکن کیا اس کی محفل جمع ہے؟ درود کی فضیلت اپنی جگہ، کوئی انکار نہیں، کوئی ڈینائل نہیں۔ درود ایک بار انسان پڑھتا ہے، کئی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے اللہ اس کے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ کتنے مطلب لا تعداد ہے۔ صبح شام پڑھنے کے الگ فضائل، فلاں وقت پڑھنے کے الگ فضائل، بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا اس کی مجلس جمانا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، آپ کی حیات میں، نہ آپ نے مجلس جمائی نہ صحابہ نے مجلس جمائی۔ مطلب درود کو پڑھیے آپ، فردن پڑھتے رہیے، خاص طور سے جمعہ کے دن تو بڑا افضل ہے درود کا پڑھنا۔ دعاؤں کی شکل میں آپ درود پڑھیے، مطلب دعاؤں کے بدلے درود پڑھیے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول میں صرف اپنی دعاؤں کے لیے درود کروں گا، آپ نے کہا اگر تو صرف درود بھیجیں گا اللہ تیری دعائیں قبول کر لیں گے، ٹھیک؟ تو درود کا تو یہ معاملہ ہے۔ عربوں میں آپ دیکھیے کامنلی یہ ہوتا ہے، علم رکھنے والوں میں کامنلی کوئی چیز گم گئی درود پڑھنا چالو کر دیں گے، کوئی چیز نہیں مل رہی درود پڑھنا چالو کر دیں گے، کوئی چیز کی حاجت ہے درود پڑھنا چالو، کوئی مصیبت کو دیں گے اللہم صلی، کیوں؟ تو نبی پہ درود بھیجنا اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے برابر ہوتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، تو بڑی فضیلت۔ لیکن اجتماعیت میں اللہ کے رسول نے کبھی درود کروایا؟ اجتماعیت میں کہا کہ کئی مجلس سے جمع ہو۔ صحابہ جو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے، انہوں نے کبھی بھی اجتماعیت میں ایسے مجلس سے اور محفل جمع کے درود نہیں۔ درود ثابت ہے، درود کی فضیلت ہے، ثابت شدہ درودوں کو پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں دعاؤں کے بدلے انہیں کو کرنا چاہیے، لیکن اس کو اجتماعی شکل مجلس سے جمع کے درود کی مجلس جمانا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مجلس مت جمائیے، مجلس سے مت جائیے، دن اور رات جب آپ کا دل بولے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا کریں۔ تو اس کی مجلس اسلامکلی الاؤڈ نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں خلفاء راشدین نے نہیں کی، اہل بیت میں سے کسی نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تبع تابعین نے نہیں کی، اور آپ جس فقہ کو مانتے ہیں اس فقہ کے اندر کوئی باب آپ کو نہیں ملے گا درود کے مجلس کے فضائل، درود کے مجلس کا طریقہ۔ ہر آدمی بول رہا ہم حنفی ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ ہے وہ ہے، اس میں فقہ میں اپنے کوئی باب ہے ایسا؟ مجلسوں کے آداب 40 لوگ ہونا چاہیے، مجلس یہاں جمنی چاہیے، نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کا پارٹ نہیں ہے، تو لہذا اوائڈ کرے بچے، یہی انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر کے لیے۔ لیکن اب سوال، درود تو کیا غلط ہے؟ درود ہے، لیکن یہ طریقے سے جو آپ پڑھے غلط ہے۔ سورہ فاتحہ ہے نا، نماز میں پڑھنے کا طریقہ ہے نا، آپ اپنے طریقے سے اگر اس کو مخصوص وقت بنا کے بولے یہاں ایسا پڑھنا، تو کوئی پوچھیں گا سورہ فاتحہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو طریقے سے پڑھ رہی ثابت ہے کیا؟ وہ اصل چیز، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ تو ایسا نہ کرے، ایسی مجلسوں میں نہ جائے۔ بھائی سوال کیا کہ یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے تھے اور ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا اور یہ بات صحیح ہے کہ کیسا لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب کا، چونکہ گناہ میں نے کیا اللہ پکڑ نہ لے۔ پھر تھوڑی دیر رکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات چیت کی، پھر کہا اب کیسا لگتا ہے؟ تو کہا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے اور جنت میں ڈالے گا اور مجھ پہ رحم کریں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہاں، تو اس طرح سے مرا جس کی موت ڈر اور امید کے بیچ میں ہو، کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو اپنے گناہ کی وجہ سے اور امید بھی رکھتا ہو کہ رب معاف کریں گا، یہ صحیح موت ہے۔ دونوں چیزیں ہمیشہ ہونا چاہیے دل میں، ڈر بھی کہ اللہ قبول نہ کرے تو، اور امید بھی نہیں انشاءاللہ قبول بھی کرے، دونوں چیزیں چلتے رہیں گی، یہی ایمان اور اسلام، یہی ہے۔ اب بھائی کا سوال تھا لوگ اس کو بیسس بنا کے کیا کرتے ہیں،
نماز نہیں پڑھ رہے اذان ہو رہی ہے تو یہی سوچیے کہ آخر میں تو ڈر امید والا معاملہ رکھ لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. زکوٰۃ نہیں دے رہے پیسہ ہونے کے باوجود, حج ایڈ کر لیجیے پیسہ ہونے کے باوجود, صحت ہونے کے باوجود, سفر کی آسانی ہونے کے باوجود, محرم ہونے کے باوجود جانا نہیں چاہتے, یہ سوچ کے کہ آخر میں جائیں گے تاکہ پورے گناہوں کا پوٹلا ایک ساتھ لے آ کے دھو کے آ جائیں گے, اس کو تو گناہ کرتے رہو بعد میں ایک ساتھ 60-70 سال میں جا کے آ جائیں گے, یہ سوچتے ہیں. تو کیا ہو, یہ مذاق نہیں, یقیناً جو انسان نماز کو چھوڑ رہا ہے, روزے کو چھوڑ رہا ہے, زکوٰۃ کو چھوڑ رہا ہے, حج کو چھوڑ رہا ہے, اور اس کے بعد یہ امید کر رہا ہے کہ مرنے سے پہلے خوف اور امید کے بیچ میں رہوں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی کیفیت عطا نہیں کرے گا جس میں اس کو خوف اور امید بیچ میں آئے. سمجھ رہے ہیں, یہ ایک ایمانی کیفیت عطا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے. یہ تو ان لوگوں کے لیے, یہ وہ صحابی ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ڈر رہے ہیں کہ عذاب نہ ملے, اور اس کے بعد امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ اعمال قبول کر لے تو اچھا ہوں گا اور میری مغفرت ہوگی انشاءاللہ. یہ اس کے بعد ہے, ہم کچھ نہیں کر کے بول رہے کہ یہ ساری چیزیں لاگو کر دیں گے کہ میں ڈر اور خوف کے بیچ میں چلا جاؤں گا, نہیں, اللہ وہ کیفیت ہی نہیں دے گا. جیسا بہت لوگوں کو رہتا کہ میں زندگی بھر گناہ کروں گا, آخر میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا, اللہ تعالیٰ آخر میں توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا, اللہ رحم کرے, اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے, ان کی مغفرت کرے, موت سے قریب ہے, بات بتا دی گئی کہ اب چند دنوں میں مرنا ہے, اس کے بعد بھی اعمال نہیں بدل رہا, چند دنوں میں آگی بات مرنا, اور مر بھی گئے چند دنوں کے اندر. جیسا کہ بیماری تھی 2 مہینے زیادہ نہیں جائیں گے, 1.5 مہینے میں انتقال ہوگا, لیکن اعمال نہیں بدلے. ہر کوئی بازو بیٹھ کے بولے توبہ کرو, استغفار کرو, نماز جاؤ, وہی روٹین چل رہا. کوئی موبائل میں تو موبائل میں لگا, مرنے تک موبائل میں لگا, کھیل رہا ہے تو کھیلنے میں لگا, مرنے تک کھیل میں لگا. بیمار تو خالی گھر میں پڑا ہوا تکلیف میں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں, اس کی یاد دہانی نہیں, نماز نہیں, کیا ابھی توبہ کا وقت ہے, ڈاکٹر بولا 3 مہینے, ٹھیک ہے تقدیر میں جو ہوگا وہ تو ہوں گے, لیکن جو دنیاوی اعتبار سے پتہ چل رہا ہے اتنے دن میں تو کرنا چاہیے نا. تو چونکہ اللہ پھر توفیق نہیں دیتا ہے, پھر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. تو لہٰذا کسی کا یہ سب نہیں کرنا اور یہ سوچنا ہے کہ آخر وقت میں یہ دونوں کے بیچ میں مر جاؤں گا تو وہ ایمانی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوں گی, اور یہ سوچنا ہے کہ آخر میں توبہ کروں گا تو اللہ اس کی توفیق ہی نصیب نہیں کرے گا, پھر یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں اور آپ کسی بھی انسان کو اس کیفیت میں دیکھ کے یہ نہیں بول سکتے کہ جنتی ہے جہنم ہے, اس لیے کہ ایک حدیث صحیح مسلم کی بالکل ایک دم واضح حدیث, اس میں الفاظ ہے کہ ایک بندہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے اور وہ اپنی تقدیر پر غالب آ جاتا ہے مرنے سے پہلے اور جنت چلا جاتا ہے, توبہ کر لیتا سچی, اور ایک ساتھ زندگی بھر نیکی کرتا ہے اور اس کی تقدیر اس کی موت سے پہلے اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ آخری وقت میں گناہ کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے خاتمہ بالخیر سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. لائف کیسی گزارا وہ نہیں, لیکن یہ دیکھا گیا کہ لائف کو صحیح طریقے سے گزاریں گا تو خاتمہ بالخیر کی امید زیادہ ہے, یہ بات بھی یاد رکھیں. لیکن دعویٰ نہیں ہے کہ جو زندگی پر نیک رہا خاتمہ بالخیر ہی ہوا, چونکہ حدیث میں بات آتی تقدیر غالب آ جاتی, گناہ کرتا اور جہنم چلا جاتا. تو لہٰذا ہم کسی فتویٰ نہیں لگائیں گے, کسی کو یہ نہیں بولیں گے تو جنتی تو جہنمی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ توفیق دے تم کو اعمال کرنے, اللہ توفیق دے دین کی صحیح سمجھ کی. اس کے باوجود بھی ہم یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے جیسا کہ ایسا میں نے بول دیا نا کہ یہ تو غلط کر رہے تو حرام ہے, فرض کو چھوڑ رہے تو ان کو اللہ توفیق نہیں دیں گا وغیرہ. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی مخصوص شخص کو نہیں کہہ سکتے تے کو یہ توفیق نہیں ملیں گی, تو جہنم میں جائیں گا, تجھے یہ نہیں نصیب ہوگا. ہم یہ عمومی بات کر رہے ہیں, خصوصی نہیں کر رہے, چونکہ عموماً کافروں پہ لعنت کی جا سکتی ہے, لیکن خصوصاً کسی کافر پہ لعنت کرنے سے منع کیا گیا, چونکہ پتہ نہیں آخر میں وہ ایمان قبول کر لیتا. عموماً کر سکتے کہ کافروں کی صفت کی وجہ سے لعنت ہے ان پر, لیکن خصوصاً کہنا تجھ پر ہو نہیں کہہ سکتے آپ, چونکہ پتہ نہیں ایمان لا لے اور ہم سے اچھا ہو جائے بعد میں, تو لہٰذا اوائڈ کرنا چاہیے. تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں یہ سب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زندگی میں گناہ گزارتے, آخرت اللہ کامیاب کرتا, آخر میں زندگی میں نیکی کرتے اور آخرت میں تقدیر ان پہ آ جاتی ہے آخر وقت میں, اور وہ گناہ کی طرف جا کے جہنم میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بات دیکھی گئی اپنی جگہ کہ ہمیں چاہیے کہ نیکی کرے اور نیکی کی طرف متوجہ ہوتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نیکی میں ہم کو قائم رکھتا ہے اور اس پہ رہنا آسان کر دیتا ہے. جب ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر گناہ آسان ہو جاتے ہیں کرنا, پھر اسی رات پہ ہم لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا نمازیں وغیرہ چھوڑ کر یہ امید کرنا کہ میں یہ خوف اور امید والی بیچ کی کیفیت بنا لوں گا, یہ درست نہیں ہے. ہمیں نیک سے نیک عمل کرتے چلے جانا چاہیے اور اللہ سے خاتمہ بالخیر, اللہ تعالیٰ ہمارا اینڈ جو ہے وہ اچھا کرے, اس کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. جو دعائیں قرآنی آتی ہے, جو دعائیں حدیث کی, چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں, میں پورے نہیں رکھوں گا, میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا, لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں اتنے عام ہیں ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی, ایک ذکر کا درس تھا, اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گا. آئیے وہ کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں, ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں. پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے, اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں, اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا, اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا, آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا,
کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی، چاروں ہے، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جائے تو یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک والحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا، اتنی پاکیزہ نسل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے۔ کتنے فضائل اندازہ۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی۔ 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضا اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ، اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کیے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانه کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانها کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا
تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے. عام چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے. ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر. سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہوٹوں پر بڑے ہلکے ہے، میزان میں بڑے بھاری ہے. سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، دو ہی کلمے. کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں. اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں. ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں. فلاں چیز ہوئی، کیا یہ گیا، کیا وہاں ہوا، کا بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا. تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، ہارڈنگ آف دا ہارٹ کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتا ہے، یاد رکھیں. اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے اپنے دل کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں. سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے. تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے اللہ کے ذکر کمی، یاد رکھی، اور دنیا کے ذکر کی زیادتی. آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان. اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی. اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے. مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر. وہ ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. یاد رکھیے، تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مصافحہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے. اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے. یاد رکھیے اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتاہ سے کوتاہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو. آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے، جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے موت کی یاد سے غفلت. چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گئے، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد. چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی. موت کی یاد جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہو. کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی اس کو موت یاد آ فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم. کسی نے کسی پہ ظلم کیا دوسرے نے کہا تم بھی مرو گے، دل نرم ہو. چونکہ مرو گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آ تو اس کا دل نرم ہو جائے. کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ. اس میں آپ ڈر. کوئی زکات و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ. وہ زکات صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کرے تو اس ٹائم تو ڈر جا. موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی. جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی نظر.
چونکہ آخرت کی بات ہو تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور موت کو اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم ہے، اس کے دل نرم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو بکثرت۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ۔ تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل، موتا کے گھر جایا، نماز جنازہ میں شامل، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھی، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کی دعائیں مغفرت کیا کیجیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی۔ آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہو، ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائیں گے، اس لیول تک آئے جب ہوں گا، جب دیکھا جائے اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ، تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کر۔ تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت، اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا، 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا۔ پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم، یہ ایک فریضہ ہے۔ پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو، کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو۔ 4 چیزوں پر عہد، یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی، اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس فریضے سے اپنا منہ، اس فریضے کو نہیں مانا، نتیجے دل سخت ہو گئے۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، اور اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا، اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا، جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو یہاں پتا چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، فرائض کو چھوڑنے سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ آج ہمارا حال کیا ہے، یاد رکھ کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں، نماز 5 وقت، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے، زکوٰۃ ہم کو دینا، اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5%، اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کی الگ الگ اقسام ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہی چیزیں۔ لیکن آج بھی میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے، اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تھے اس کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے۔ تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل سخت سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان، یاد رکھ۔ تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں فرائض کا اہتمام کر، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے، اور وہ ہمارے بھی دل سخت، اور کیوں نہیں، اور ہمارے دل آج کیوں اتنے سخت ہیں؟ ہم جس کی کہیں گے رزیل، جسے کہیں گے اخلاقی رزیلہ، رزیل سمجھتے ہیں ایک دم گھٹیا اخلاق آج ہم میں کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ کہ دلوں کی سختیوں کو تو نتیجہ کہ پڑوس میں ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور ہم لوگ اپنی دعوتیں اور شادیوں میں گل چھڑ رہے، اڑا اڑا کے پریشان، لوگ مال و دولت کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے، ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہیں کہ کیا کرے سے زیادہ کہاں۔ تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی اپنے کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ تیسری اہم وجہ تیار کی۔ آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، یاد رکھیں سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا، اسپاٹ آیا تھا، بلیک، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ
مانگ لیتا ہے, عمل چھوڑ دیتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے. اگر ایسا نہ کرا دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور سپاٹ, پھر تیسرا ایک گناہ کرا ایک اور سپاٹ. ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے. سارا دل کیسا ہو جاتا ہے, اس کا کالا ہو جاتا ہے, دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اور دلوں کا زنگ نکالنے کے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے, نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام. ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہوں گے, ٹھیک. تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں؟ ان کے برے اعمال. اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے, دل سخت ہو جاتے ہیں, دل پتھر جیسے بن جاتے. یاد رکھیے. اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے. یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں بالکل مگن ہیں, ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, اور چاہتے وہ قلب سلیم بھی مل جس کو اللہ قبول کر. قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کر, جو پاک اور صاف اور نرم, جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول. کس کے خاندان سے, کس کا باپ ہے, کس کا بیٹا تھا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ قلب سلیم چاہیے, ہے نا, وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال. تو ہمیں وہ لے جانا. تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے تو ہمارا دل سخت ہو جاتا اور قلب سلیم نہیں ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دے. انشاءاللہ کئی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں جو قرآن نے بیان کی. لپٹے ہوئے دل, تالا ڈالے ہوئے دل, زنگ لگے ہوئے دل, الگ الگ ہے. قرآن نے الگ جگہ کہا, جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والوں کیا کہا, ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے, تو تالے والا دل. کسی جگہ کہا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے, تو مطلب ڈھکا ہوا دل, مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں, تو ڈھکا ہوا دل ہو. تالے قفل لگا ہوا دل, کور چڑھا ہوا دل, زنگ لگا ہوا دل, یہ سب دلوں کے اقسام ہیں. اگر کبھی موقع ملا دیکھیں گے تو یہاں ہم دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا, ان کے دلوں کو زنگ لگا کے دل سخت ہو گیا تھا. آئیے وہ پانچواں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے, اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل اس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے, وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا. خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا, دلوں کو ٹیڑھا کر. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو, اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں, جب یہودی ٹیڑھے ہو گئے مطلب حق آیا, نبی آئے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, دیگر انبیاؤں کی بڑی جماعت. علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء بنی اسرائیل, اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے, تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر صحیح راہ سے ہٹا دیا. دل کو سخت, دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے. خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم, دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. جس کی جیتی جاگتی مثال یہود تھے, یہود نے حق آنے کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد, حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد بھی مطلب ٹیڑھے ہو گئے. آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا, پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا, تو آپ کیا بولتے, بہت ٹیڑھا ہو گیا. دیکھ ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا, اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑھے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا فلما زاغوا, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم, تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو یہ دلوں کی سختی کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی یاد رکھیے اور اپنی خواہشات پہ چلنا. تو ہم اس بات کو تھام لیں, اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہم کبھی بھی جو ہے اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے. ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل صحیح راستے پر ہوں گے, نرم ہوں گے اور قلب سلیم ہوں گے جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اگر ایسا نہ کیا, اپنی خواہشات کی پیروی کی, آج کوئی اور شادی بیاہ, میت, لین دین, معاملات, تجارت, بول چال, بات چیت, اٹھنا بیٹھنا, دعوت, سب اسی لحاظ سے ہوتی جو قرآن و سنت کے خلاف, اللہ سے رسول کی نافرمانی میں اس میں ہم خوش ہو. تو ہمارا دل پھر کیسے صحیح رہیں گے؟ جب ہم ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب ہم ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ہمارے حالات کو ہم پہ بدل دیا. وہ آیت کیا قرآن کی آپ نے نہیں سنی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالت کو نہ بدل. یہ بات کس کے لیے تھی؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. ہم جب بھی اس آیت کو سنتے تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کسی قوم کے برے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اچھے
کام کر کے اپنے حالات نہ بدلے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کیا کرتے اس کو فرماتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود گناہ اور معصیت کر کے اللہ کو مجبور نہ کرے کہ حالات کو بدل. یاد اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بہترین حالات اللہ نہیں بدلیں گا جب تک کہ تم خود کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ اس امن اور سکون والے اور مدینے والے اور اچھے حالات کو تم خود نہ بدلو. یہ اس کا معنی کہ ہم لوگوں نے غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کیا کہ ہمارے حالات بدلے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ خیر کرنے وہ تو چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ایمان لے, وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ ایمان لے, تبھی تو انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی. دنیا میں یوں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود ڈھونڈو مجھے, خود ڈھونڈو حق کیا ہے. نہیں, اتنا سب کچھ گائیڈ کیا ہے نا. یہود نے یہی کیا, سرکشی. آئیے منافقین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سکتے. جب کوئی آیت نازل ہوتی تو منافق ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے. کیوں؟ تو ابھی آیت آئی ہم کو عمل کرو بولے, اب آیت آئی صدقہ تو ہم کو دو بولیں گے, اب آیت آئی فلاں نکل جاؤ. اور نکلتے ہو دے اشارہ کوئی دیکھے تو نہیں نا اپنے چل نکل جاؤ. اور نکل جہاد کا اعلان ہو رہا خاموشی سے پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جائے گا, کیونکہ اس زمانے میں جہاد میں سب کو جانا فرض ہوا کر, نکل کے بھاگ جاتے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اور پوچھتے کوئی دیکھے تو نہیں کسی نے. تو اللہ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے اپنا منہ وہاں سے پھیر لیا واپس چلے گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مطلب شریعت کے احکام آتے تو منافق بھاگ جاتے تھے وہاں سے, تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. ہمارا حال بھی یہ لوگ بولتے بہت ساری بار کہ کوئی گناہ ہے بول کے سننا نہیں, سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا. لہٰذا وہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کے بارے میں بتایا جاتا بھاگ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا تو دوڑنے لگ جاتے. کیوں؟ تو وہ سنے تو عمل کرنا پڑتا. منافق سن رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ عمل نہ کریں. ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے, ہم تو سننے کو تیار نہیں, سنو ہی مت, سنے تو عمل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ, آپ سمجھ رہے بات. اور یہ بات میں نے عملاً دیکھی. ہم جب کالج میں تھے تو ایک مرتبہ یہ کہ ایک صاحب جو گانا گا رہے تھے بہت زور, تو ہمارے ساتھ ایک جو ہے ایک عرب تھے اور انہوں نے سوچا کہ اس کو نصیحت کرتا ہوں, چونکہ گانا گا رہا تھا, الفاظ اچھے نہیں تھے, نصیحت کرنے کے لیے. جیسے اس نے دیکھا کہ نصیحت کرنے آ رہے ہیں, انہیں دونوں انگلیاں کان میں ڈالا اور بھاگنے لگا, لٹرلی بھاگ, اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے اور یہ آگے بھاگ. انہوں نے بولا میں تو آج سناؤں گا. پھر ایک مقام پہ جا کے اس کو پکڑ کے اس کے دونوں کانوں میں سے انگلیاں نکال کے انہوں نے سن. جب سن لیا تو بولا رہے یار اب عمل کرنا پڑے گا نا. آپ سمجھ رہے مطلب وہی کانسیپٹ ہے. یہ لوگ کیا کرے, آیت سن رہے ہیں, پھر اشارہ کرے دوسرے کو مجلس میں سے اٹھو نکلو. نکلنے کے بعد پوچھنے سے دیکھا تو نہیں اپنے کو, اپنے نکلے وہاں سے, کیونکہ آپ عمل کرو بولیں گے. تو جب انہوں نے یہ حرکت کی اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کیا, پھیر دیا اللہ نے. آج ہمارا حال بھی, ہم میں سے اکثر لوگ قرآن حدیث اس لیے بھی نہیں سنتے, بولے سنے تو بیٹے عمل کرنا پڑے گا, لہٰذا نہیں سنے تو ہم بچ جائیں گے. کہ نہیں سنے تو آپ بچ جائیں گے, اگر نہیں سنے تو کوئی بچ جائیں گا تو سب سے پہلے کافر بچ جائیں گے, کیونکہ ان کو نہیں معلوم اسلام. ہم نہیں بچیں گے پہلے, ہم کو تو معلوم اسلام. سمجھو میرے بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان منافقوں کی جیسے ہمارے دل بھی سخت کر دے اور ٹیڑھا کر. آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے دلوں میں سختیاں آ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب میں مشغول رہنا. زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب مطلب کھیل کود میں مشغول رہنا. لہو اور لعب کے کاموں میں مطلب بیکار کے کاموں میں اور کھیل کود میں مطلب دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا, اس کے اندر سیریسنس لا کے اچھے عمل نہیں کرنا, چلتا ہے بولنا ہنسنا خوب. یہ یاد رکھیے دلوں کی سختی کی وجہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت, آپ نے فرمایا تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا. تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا. کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا ہی بنا لی, دن اور رات صرف ہنسنا ہے, مسکرانا ہے, اس میں منع نہیں. قیقے بھی کبھی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں, پسندیدہ عمل نہیں ہے, لیکن پھر بھی جائز ہے. پوری زندگی اس میں گزر, کوئی آیا تو ہنسی, کوئی جا رہا تو ہنسی, بیٹھے تو ہنس رہے, اٹھے تو ہنس رہے, میت میں کھڑے بھی تو ہنس رہے, کسی مطلب صرف ہنسی کا رہتا. اور آپ وہ مجلس کو دیکھ سکتے ہیں, جماؤں کے خالی ہاں 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 آوازیں چالو. زندگی کیا ہے؟ صرف زیادہ حاصل کو مردہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جو حالات قبر کے بتائے گئے اور موت کی بات کی کیفیت جو میرے سامنے لائی گئی, اگر تمہارے سامنے لا دی جاتی تو تم زیادہ روتے اور بہت کم. یہ ایک روایت میں تم ہنسنا بھول جاتے. سمجھ رہے؟ لہٰذا بہت زیادہ کثرت سے ہنسنا اچھی بات. تھوڑا بہت ہنسنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مذاق نہیں. ہنسی اور مذاق کے آداب, اس سے پورا میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ ہنسی کرنا, مذاق کرنا تھوڑا بہت بالکل جائز, اس میں کوئی ممانعت, لیکن بکثرت ہنسنا اور ہنستے ہی رہنا
قیقے لگانا اور کثرت سے قیقے ہی لگانا، پوری زندگی کو کھیل کود بنا دینا، یہ بالکل جائز اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو یاد رکھیے مردہ کر دینے والا عمل ہے۔ تو لہٰذا ہنسیے، بشاش اور بشاش رہیے، تبسم جس کو کہتے ہیں مسکرائیے، تھوڑا ہنسیے، کبھی کبھار قیقے لگانا بھی جائز ہے، حرام نہیں، لیکن ہمیشہ کرنا منع ہے۔ تو ہنسیے سے منع نہیں، ہمیشہ ہنسنا، لغو اور لائق سمجھنا دنیا کو، ہر چیز کو نماز پڑھے گا دیکھا جائے گا، فلاں کرے گا ہاں دیکھا جائے گا، زکات کا ہم تو کبھی دیے نہیں آج تک، صرف ہنستے ہیں ایسے لوگ۔ اور آج بھی دیکھیے آپ لوگوں کو جب کوئی بات آپ نے ٹالنا ہے تو کیسا کرتے ہیں، ہنس کے ٹالتے ہیں، چلو نماز ابھی بھی ہنسی سیریسنس نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں جا رہا ہوں، تو گویا پوری زندگی انہوں نے ہنستے میں لگا دی۔ یہ چھٹا عمل تھا یاد رکھ، اور یہ 6 بڑے بڑے اعمال ہیں جن کی کرنے سے دل ٹیڑے، سخت، خراب، مردہ، بیکار ہو جاتے ہیں، تو دلوں کو سخت کرنے والے اعمال ہیں۔ اسی طرح 7واں عمل یاد رکھ، دنیا کی لذتوں میں اور آسائشوں کے حصول کے لیے ہر طرح کے کام کرنا، مارے پھرنا، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری، مطلب دنیا کے لیے پوری کوششیں کرنا اور آخرت کے نہ کرنا، یہ بھی دل کی وجہ ہے، اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آدمی کا ٹارگٹ اور ایم دنیا ہو جاتا ہے، آخرت نہیں ہوتا، تو اس کے دل خود سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کو مال سے مدد کرو۔ جب آدمی کا ٹارگٹ دنیا ہو جاتا ہے، بولتا ان کو دیں گے تو میں غریب ہو جاؤں گا، اس کا دل سخت ہو۔ لیکن جب آخرت اس کا مقصد ہوتا ہے تو بولتا ہے ان کو دو، کہ یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ آخرت، ہے نا، یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو دنیا جب ٹارگٹ بن جاتی ہے تو دل سخت، اور آخرت جب ٹارگٹ ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے کوششیں کرنا اور آخرت کو بھول جانا، یہ دلوں کی وجہ ہے۔ اور آج اکثر ہم میں سے لوگ جو سنگ دل ہو گئے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے ہو گئے کہ ٹارگٹ دنیا ہے، اس کے لیے کتنے سارے نقصان اپنے آخرت کے ہم کر، حق مارنا، رشتوں کو توڑنا، زکات نہ دینا، صدقات نہ کرنا، جس کا حق مال میں نہ دینا، لوگوں کی مدد نہ کرنا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مدد دنیا میری چلے جائیں گی، میں پیچھے ہو جاؤں گا، وہ میرے برابر آ جائیں گے، وہ میرے ساتھ آ جائیں گے، اور ہم چھوڑ دے۔ تو آخرت کو ٹارگٹ کیجئے، دنیا کو ٹارگٹ نہ بنائیے۔ یاد رکھیے 7واں عمل تھا۔ 8واں عمل یاد رکھیے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ دنیاوی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں، فضول گفتگو، اس سے بھی دل سخت ہے۔ دنیاوی مجالس سے بیٹھنا اور فالتو بات، دنیاوی مجالس میں بیٹھ کر دنیا کی خیر کی باتیں کرنا بھی جائز ہے، کہ تجارت کیسی کرنا، بزنس میں کیا چل رہا، مارکیٹ میں کیا چل رہا، کیا نئے پروڈکٹس آئے، کیا نئے ایپس آئے، بزنس پروموشن کیسے کرنا، یہ سب اچھی بات کام ہے، لیکن مارکیٹ میں فضول میں بیٹھ کر فضول باتیں کر، یہ جو ہے دلوں کو سخت کرنے والا، اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے۔ اور اس کی کچھ باتیں آگے پیچھے کی میں پہلے لے چکا۔ 9ویں چیز یاد رکھیے جس سے دل سخت ہو جاتے وہ یہ ہے فضول اور بےہودہ چیزوں کو دیکھنا، اس سے بھی دل سخت ہو۔ فضول اور بےہودہ چیزوں کو دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ 9 پوائنٹ کے اندر تو آج کل سوشل میڈیا کا ہر وہ کام جو کام فضول ہے اور بیکار ہے، اس کو دیکھنے میں ہم دیکھی جانے والی فضول چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں نا۔ ایک بچہ ہے، اس کو جانوروں کو مارنے کی ویڈیو دکھائی ہے، 2 4 5 10 ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی جانور کو مارنے برائی محسوس نہیں کرے۔ کیوں؟ دیکھنے کے دل میں وہ برائی نہ رہی، اس کا دل سخت۔ کسی انسان نے کبھی قربانی نہیں دیکھی، ذبح ہوتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا، جب پہلی بار دیکھتا ہے کیا حال ہوتا ہے نا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ بار بار دیکھتے رہیں گا تو وہ اس چیز کا عادی بن جائے۔ لیکن یہ تو جائز کام، اس کے بعد وہ لوگ جانوروں کو مارنا، انسانوں کو مارنے کی ہنگا، پھر وہ سخت دل بن گئے۔ گناہوں کو بار بار دیکھ، گناہوں کو بار بار جس میں وقت ضائع کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ بےہودہ چیزیں دیکھنے سے دل سخت۔ آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے، میجورٹی آف کنٹینٹ ہم اور ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا بیکار اور فضول کنٹینٹ ہے جس کے نتیجے میں برائیاں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے۔ بہرحال وقت کو ضائع کرنا، جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پہ اثر پڑتا ہے۔ جب ناچ گانا دیکھتے ہیں تو ناچ گانا ہو سکتا کرتے نہیں ہوں گے، لیکن پھر جب کرنے کا موقع ہے یا کسی کو کرتے دیکھے تو برائی بھی دل میں واقعی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے 10 اور آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے دلوں کی سختیوں میں، وہی ہے دین کو سمجھنے اور سنجیدگی کی کوشش نہ کرنا، جس کو ہم کہیں گے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سنجیدہ، اور بنیادی مسائل سے جہالت کو برتنا، یہ بھی دل کی سخت ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ یاد رکھ کہ آج ہم دین کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کر رہے، ذرہ برابر بھی کوشش دین کو سمجھنے کی آج ہماری نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جاتے۔ تو دلوں کی سختیاں ہمیں ختم کرنا ہے تو دین کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج کتنی عجیب بات ہے یاد، اور اللہ
ہمارے دلوں کو سخت کیوں نہ کرے. جو دین اور شریعت اس نے ہمیں دی، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بکثرت جماعت کی جان اور مال کی قربانیاں دیتی چلی آئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے کتنی قربانیاں اس امت کے لیے دی. اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے لمبے عرصے تک قربانیاں دی. اور اس کے بعد بھی آج ہمارا حال یہ کہ دین کے بیسک نالج، بنیادی علم بھی ہم بیسک نالج بھی ہم گین نہیں کرتے ریلیجن کی. یاد رکھے دین کے معاملے، دنیا کے معاملے میں تو ماشاءاللہ کتنے سال لگاتا. کیا بتاؤں میں، اگر ایک آدمی گریجویشن کرتا تھا ایٹ لیسٹ 15 ایئرس پڑھتا، پوسٹ گریجویشن کرتا تھا ایٹ لیسٹ 17 to 18 ایئرس پڑھتا، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا تھا، ایم فل ڈاکٹریٹ کرتا تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہے 20 to 22 ایئرس پڑھتا. لیکن دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، دنیا کے علامہ بننے کے بعد بھی، اسلام کا، دین کا بیسک نالج بھی ہمارے بیسک نالج بھی نہیں ہے. فرض نماز کو تو وضو کی ضرورت ہے، نفل کو وضو کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے. نوجوان سوال کر کہ فرض کو تو معلوم ہے لیکن نفل نماز کے لیے کیا، سمجھ رہے آپ؟ مطلب ایسی حالات ہے، علم کی اتنی کمی اسی کو ان کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کبھی نہیں معلوم. کتنا بنیادی سوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کم دعوت، لوگوں کو نہیں پتا ہے، لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے. یاد ہے، یہ بہت امیزنگ چیز ہے. یاد ہے، بہت امیزنگ. آپ تعجب کریں گے، ایک صاحب نے مجھے ایک سچا واقعہ بتا مدینے کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں مدینے میں 25 سال سے تو میری عادت لوگوں سے ایسی، جب میں ڈراپ کرتے مسجد نبی کے پاس سے گزرتے تو پوچھتا ہوں یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے. تو ایک شخص سے میں نے ایک بار جو ہے ڈرائیو کر رہا تھا میری گاڑی، تو میں نے پوچھا یہاں کیا ہے، مدینہ میں ہے، مسجد نبی کے پاس سے ڈرائیو کر کے گاڑی لے جا رہا ہے. پوچھا یہاں کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس ایک مسجد ہے اتنا معلوم، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک مسجد ہے. تو یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کیا تھا. یہاں لوگ آتے تو مسجد کے ساتھ یہاں اور کیا ہے، تو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں ہوئی. تو صرف اتنا معلوم کہ یہاں ایک مسجد ہے اور لوگ نماز کو جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کی انٹری نہیں، ان کے لیے الگ شہر آیا جو ادھر سے باہر سے سٹی کے نکل جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہے. اور یہ 10-12 سال سے تائیں لگا میں ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں، اور اس نے آج تک مسجد نبوی میں جانے کی، اس کو کہیں گے توفیق اس کو نہیں. اس نے مسجد میں کبھی گئے تو اس نے کہا یہاں مسجد ہے، لوگ نماز کو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم اس کے علاوہ کچھ. تو اس نے 10-12 سال کے اس کے کیریئر میں کبھی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی مدینہ میں رہنے کے باوجود، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور وہ مدینہ میں 1 دہائی سے زیادہ سے ٹیکسی. یہ دوری یاد ہے، اور یہ بات حقیقت. میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا خود کا ذاتی تجربہ. میں جب سفر کے لیے گیا ایک بار مکہ، تو بھائی خیالات آتے ہیں دل میں، تو خیال آ گیا لوگوں سے بات کر، کچھ عربوں سے، کچھ لوگوں سے ملاقات کی، ایکسپرٹ سے ملاقات کی. تو لوگوں سے سوال کی کہ آپ کتنے دن سے مکہ میں اور آپ کا حج ہوا. تو آپ یقین نہیں جانیں گے ایسے بھی لوگ ملے جو 50 سال عمر ہوگی، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں رہے، لیکن حج نہیں کرے آج تک. جبکہ مکے والوں کے لیے کیا مسئلہ ہے حج کے لیے، ان کا تو گھر سے نکلنا ہے، پیدل جانا ہے، حج نہیں کیا انہوں نے. پیدا ہوئے وہاں، اس نے تو بتایا مر کھپ گئے، بولے حج نہیں کی کبھی. ان کو تو حج فرض کے لیے ان کو تو پیسے کی بھی ضرورت نہیں نا مکے والوں کو. ارے روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، گھر سے حرام مان کے نکلنا ہے ان لوگوں کو. تو آپ سمجھ رہے ساری چیزیں پیدل کر سکتے، 5-10 کلومیٹر کے دائرے میں پورا حج ہو جاتا ہے ان کا. حج نہیں کیا، مر کھپ گئی نسلیں. آپ سمجھ رہے بات، مر کھپ گئی نسلیں، حج نہیں کیا انہوں. ٹریول ٹورس والے جو ساتھ چل رہے ہیں، ٹورس والوں سے بات چیت ہوئی جو لوگ حاجیوں کو لے کے چلتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کو حسرت ہو رہی تھی، کتنے خوش نصیب ہے، عمرہ کے ٹورس لے جاتے ہیں، حج کے ٹورس لے جاتے ہیں، اتنے عمرہ کر لیے ہوں گے، اتنے حج کر لیے ہوں گے. جب بات تو ایسے ٹور آپریٹرز کے کام والے لوگ جو ساتھ آتے ملے، انہیں حاجیوں کو پتہ نہیں دہائیوں سے لا رہے ہیں، ایک بار بھی عمرہ تک نہیں کیا انہوں نے، عمرہ بھی نہیں کیا. حج تو بہت دور کی بات ہے، عمرہ نہیں. ہندوستان سے نکلے تو ہاتھ پیر انگلیوں میں گلے میں سونا بھرا ہوا، اور وہاں پرابلم ہوتی بول کے پھر نکال کے تھیلی میں ڈال کے بند کر کے رکھ دی. پان بیڑی حقوق کے انتظام بلیک میں لے جا رہے ہیں، اور مجلس جمتی آپریٹرز کی جو لوگ عمرہ حج کو لاتے ہیں لوگوں کو، کبھی مسجد نبوی اور مسجد حرم کی زیارت بھی نہیں کرتے ہیں، اور پورا 20-40 دن حقے جلاتے ہیں راتوں میں پڑے، جبکہ لیگل ہے وہاں، کھاتے پیتے ہیں اور بہترین زندگی گزارتے ہیں 40-50 دن کی. پھر آگے چلو واپس جانا انڈیا، اور آگئے تو ان کو یہ توفیق، ہندوستان سے جا رہے ہیں، ان پہ خرچ ہو رہا ہے، جا کے میں اللہ کے گھر کی زیارت تو کر لوں، مسجد نبوی کی زیارت نصیب نہیں. بہت بڑی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق. تو آج دین کا حل ہمارا سیریسنس نہیں ہے، دین کے علم سیریسنس نہیں ہے، دین کے اعمال کے معاملے میں. میں نے یہ 2 مثالیں مدینے اور مکہ کی دی. یہ مدینے کی مثال تو کسی نے مجھے بتائی تھی، مکہ کی مثالیں میں نے اپنی ذاتی دی. میں نے خود لوگوں سے پوچھا، آپریٹر سے بات کی، کتنے سالوں سے آ رہے ہیں، کب سے یہاں لوگوں کو لاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو بس یہاں آ جاتے ہو، ادھر سے ایک آتا، ادھر سے ایک آتا، پاکستان سے ایک آتا، بنگلہ دیشی کا آتا، اپنی سب کی جوڑی جم گئی، انہیں فلاں حقہ لاتا، یہ لاتا وہ لاتا، شام میں وہ ہوٹل ہے، یہ لوگ وہاں چھوڑ کے آئے تھے، ہم یہاں بیٹھ جاتے، وہاں چھوڑ کے آئے تھے، فلاں کرتے. تم بھی تو حج کر لو، تم بھی تو کوشش کر لو.
لو. اور کوشش کرنے والے کیسے ہوتے ایک ذاتی اگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص تھا جو ہوتا ہے ایسے لوگ جن کو کام کاج کم ملتے ہیں لیکن وہ اقامہ وغیرہ نکال لیتے ہیں دی وغیرہ میں کام کو آ جاتے ہیں. تو اس سے بات چیت کی گئی کہ بھائی یہ حج کا سیزن ہے, ہم کو 10-12 دن کے لیے ایک آدمی چاہیے, ہیلپر چاہیے. اس نے کہا بالکل میں پوری کوشش اور ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن میں ایک اجازت چاہوں گا, میں بھی